الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان، فضل اور کرم ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت و علم ہے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، اللہ نے فضل فرمایا کہ ہمیں اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور میری آج کی گفتگو خالص علماء کرام سے ہے۔ مولانا عبدالقدیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، مفتی عبدالستار حنفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان دو حضرات نے مجھے فرمایا تھا کہ علماء کے حوالے سے تربیتی کنونشن ہے اور اس میں میری شرکت بھی ہو جائے تو مفید رہے گی۔ میں اپنی سعادت سمجھ کر اور اس کے اندر مختصر سی گفتگو کروں گا۔ آپ کا اپنا نظم ہے، جیسے بھی ہے وہ جاری رہے گا۔ میں چند ایک باتیں آپ خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرما لیں کہ چونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں اور پیغمبر کی وراثت وہ علم ہے، اس لیے جس شخص کے پاس جتنا علم ہوگا اتنا ہی وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح وارث ہوگا۔ اب یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارا علم پختہ ہے، ہمارا علم کمزور ہے، ہمارا علم کیسا ہے۔ عالم کی شان یہ ہے کہ اس کا علم بہت پختہ ہونا چاہیے۔ اگر عالم کا علم پختہ نہیں ہوگا تو وہ رہنمائی نہیں کر پائے گا۔ عالم کے علم کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے، اور علوم میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل وہ انسان کا عقیدے کا علم ہے، یعنی عقائد کا پختہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آتا ہو اور اس کے عقائد درست ہوں، قرآن پر ایمان لاتا ہو تو ظاہر مومن ہے۔ اور اگر اس کو مکمل قرآن اوپر دیکھ کر ہی نہیں، زبانی تجوید کے ساتھ بھی آتا ہو لیکن عقیدے اس کے قرآن کے موافق نہ ہوں تو مومن نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ترین علم وہ عقائد کا علم ہے، عقائد کا علم۔ اس لیے عالم کا علم پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بطور خاص عالم کا یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارے عقائد کون کون سے ہیں، جن عقائد کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، جن عقائد کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جن عقائد پہ امت کا اجماع ہے، اور کون سے عقائد ایسے ہیں کہ جو ظنی ہیں اور قیاس سے اور استدلال سے اور استشہاد سے ثابت ہیں۔ علماء کرام کو یہ بات معلوم ہونا ضروری ہے۔ علماء اور عوام میں کئی فرق ہیں، بنیادی بہت بڑا فرق یہ ہے کہ عوام کو صرف عقائد کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور ایک عالم کو عقائد بھی معلوم ہونے چاہیے، عقائد کے دلائل بھی معلوم ہونے چاہیے، اور ان عقائد پر جو شبہات ہیں ان کے جوابات بھی معلوم ہونے چاہیے۔ اس کے لیے بحمد اللہ تعالیٰ جس حد تک میری استطاعت ہے، جس حد تک میں کر سکتا ہوں، ہم نے اس پر کام کیا ہے۔ عقائد پر آپ کو کتب بھی ملیں گی، آپ کو دورہ جات بھی ملیں گے، آپ کو کورسز بھی ملیں گے، آپ کو اس پر فائلیں بھی ملیں گی، دلائل بھی ملیں گے، بیانات بھی ملیں گے، شبہات کے جوابات بھی ملیں گے۔
یہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا از حد ضروری ہے۔ الحمدللہ اس پر ہم نے کام کیا ہے اور یہ سب چیزیں موجود ہیں الحمدللہ۔ تو عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے علوم پختہ ہوں، خصوصاً اس کا عقائد کا علم بہت پختہ ہو۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ علماء میں اور عوام میں کئی فرق ہے۔ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ عوام کو عقائد کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور ایک عالم کو عقائد کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے، دلائل کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے، اور اہل باطل کی طرف سے آنے والے شبہات کا جواب بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور یہ کام جس حد تک ممکن ہے، جس حد تک میرے بس میں ہے، اور جتنے اسباب میرے پاس موجود ہیں، جتنے وسائل مجھے میسر ہیں، میں بحمد اللہ تعالی، اللہ قبول فرمائے، تسلسل کے ساتھ لگا ہوں۔ آپ حضرات اس معاملے میرے ساتھ لگے رہیں گے، متوجہ رہیں گے، تعلق رکھیں گے، تو یہ سب چیزیں آپ کو بھی ملتی رہیں گی۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے پاس عقائد بھی ہوں، عقائد کا علم، دلائل بھی ہوں، اور ہمارے عقائد پر اہل باطل کی طرف سے آنے والے شبہات کے جوابات بھی ہوں۔ نمبر 1، عالم کا علم پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس پر بھی توجہ دینی ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ سمجھیں، قرآن کریم کی تفسیر سمجھیں، اور قرآن کریم کے علوم پہ غور کریں، اور اہل باطل جو قرآن کریم سے غلط استدلال کرتے ہیں اس کا جواب بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بحمد اللہ تعالیٰ مستقل میں نے 5 جلدوں میں دروس القرآن اس عنوان پر تیار کر دیا ہے، جس میں آیات عقائد اور آیات احکام پر کسی قدر تفصیل سے بحث موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے، مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اس عنوان پہ کام ہو چکا ہے۔ اسی طرح علماء کرام کے لیے فقہ کا معلوم ہونا بھی بہت ضروری ہے، مسائل بھی آتے ہوں، مسائل کے دلائل بھی آتے ہوں، ورنہ کم از کم مسائل اتنے آتے ہوں کہ اپنی مسجد، اپنے محلے اور اپنے مقتدی ان کو مطمئن کر سکے۔ اگر یہ کام عالم نہیں کرے گا تو لوگ پھر دائیں بائیں جائیں گے۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں قرآن کریم کی تفسیر، حدیث پاک، عقائد اور فقہ، یہ چیزیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک کے بارے میں معلوم ہو، حدیث پاک کا علم ہو، احادیث کی اقسام کا پتہ ہو، اپنے موضوع پر احادیث آتی ہوں، ہمیں دلائل کے طور پہ حدیث کو بیان کرنا آتا ہو، تو عالم کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک عالم کا علم پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 2، کسی بھی عالم کے لیے اس کے عمل کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ عوام کے عمل کا پختہ ہونا اور درست ہونا اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، تاکہ ان کے اعمال سنت کے مطابق اور ان کی نجات ہو، آخرت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، اور ان کو جنت ملے، جہنم سے بچے۔ اور عالم کے عمل کا پختہ ہونا اور عالم کا متبع سنت ہونا 2 وجہ سے ضروری ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس کی اپنی قبر کا، آخرت کا مسئلہ ہے، قبر کے عذاب سے بچے، آخرت کے عذاب سے بچے، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب ہو، حوض کوثر سے پانی اس کو ملے، اور عرش کا سایہ اس کو ملے، اور جنت میں وہ چلا جائے۔ ایک تو اس کی اپنی ضرورت ہے۔ دوسرا، عالم ایک داعی ہے، عالم ایک مبلغ ہے، اس نے دین کا کام کرنا ہے۔ تو جب عالم کا اپنا علم پختہ، اپنا عمل پختہ نہیں ہوگا تو لوگ اس سے استفادہ کریں گے، کیسے کریں گے؟ لوگ اس سے فائدہ کیسے حاصل کریں گے؟ لوگ اس کے قریب کیسے جائیں گے؟ ایک عالم ہی اگر اعمال کی پابندی نہیں کرتا تو لوگوں کے دل میں کسی شریعت کے عمل کی قدر و قیمت کیا آئے گی؟ تو عوام کے ذہن میں قدر و قیمت تبھی آئے گی جب عالم کا اپنا عمل پختہ ہو۔ تو عام آدمی کا عمل پختہ ہونا ضروری ہے صرف اس کی ذات کے لیے، اور عالم کا عمل پختہ ہونا ضروری ہے اپنی ذات کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی۔ اپنا عمل پختہ ہوگا تو خود اللہ کے عذاب سے بچے گا، خود اللہ کی ناراضگی سے بچے گا، خود جہنم سے بچے گا، قبر کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور اپنا عمل پختہ ہوگا تو لوگ اس سے استفادہ کریں گے، لوگ اس سے علم حاصل کریں گے، لوگ اس سے مسائل پوچھیں گے، لوگ اس سے کے قریب آئیں گے۔ تو عالم کے علم عمل کا پختہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 3، عالم کا حلم پختہ ہونا چاہیے، یعنی عالم کا بردبار ہونا ضروری ہے۔ آدمی کا
تحمل مزاج میں بہت ضروری ہے، برداشت کا مادہ بہت ضروری ہے۔ برداشت تو عام آدمی کو بھی کرنا چاہیے، لیکن عالم کے اندر برداشت بہت زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ عالم کا مزاج ہے کہ اس نے دین کا کام کرنا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، اس نے لوگوں کو شریعت بتانی ہے۔ ظاہر ہے جب کسی علاقے میں شرک ہوگا، وہ شرک کے خلاف کام کرے گا تو مشرکین اس پر حملے بھی کریں گے، زد و کوب بھی کریں گے، اس کے اوپر الزامات بھی لگائیں گے، اس کی پگڑی بھی اچھالیں گے، اس کو کردار کو مجروح بھی کریں گے۔ اگر کسی علاقے میں بدعت کے خلاف کام کرتا ہے، احیاء سنت کا کام کرتا ہے، تو بدعتی اس کو برداشت نہیں کریں گے، بدعتی اس کے خلاف فضا بنائیں گے، غلط باتیں کریں گے، اور اس کے لیے جو وہ کر سکے اس کے خلاف کریں گے، اس نے برداشت کرنا ہے۔ اگر رسم و رواج کے خلاف کام کرے گا تو جس علاقے کی رسم کئی سالوں سے چل رہی ہے، عرصہ سے چل رہی ہے، اس کے خلاف کام کرنا بہت مشکل ہے۔ خاندان مقابلے میں کھڑا ہوگا، برادری کھڑی ہوگی، اہل علاقہ کھڑے ہوں گے، تو وہاں تحمل کرنا پڑے گا نا، برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر برداشت نہیں کرے گا تو کام کیسے کرے گا؟ قرآن کریم نے داعی کی اوصاف بیان کی ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذکر انما انت مذکر۔ اصل تو اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، لیکن یہاں داعی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ میرے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، وہ اونٹ کو دیکھے کیسے مشقت برداشت کرتا ہے، تو ایک آدمی کا عالم کا مزاج ہونا چاہیے، وہ ذرا دیکھے۔ اسی طرح وہ دیکھے آسمان کی بلندیوں کو دیکھے اور زمین کی نرمی کو دیکھے، زمین ہر کسی کو برداشت کرتی ہے، اور وہ پہاڑ کی پختگی کو دیکھے۔ عالم کو بھی چاہیے کہ اس کا حوصلہ ہو، تحمل ہو، پہاڑ کی طرح اپنے موقع پر ڈٹ جائے۔ تو عالم کے اندر حلم ہونا بہت ضروری ہے، تحمل ہو، برداشت ہو، باتیں برداشت کرے۔ یہ نہیں کسی نے برا کہہ دیا تو مقابلے میں دو بار کہہ دے، کوئی اس کی غیبت کرے تو یہ بھی کہہ دے، کوئی الزام لگائے تو یہ بھی لگا دے، کوئی پوچھے تو ایسا کہتے تم بھی ایسے ہو، کیسے دین کا کام کرے گا؟ اس لیے عالم کا حلم پختہ ہونا بہت ضروری ہے، عالم کے مزاج میں تحمل بہت ضروری ہے، اس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں اگر اس پہ واقعات عرض کروں تو شاید آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا کہ میں کس حد تک تحمل کے ساتھ دین کے کام میں لگا رہتا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے علم کے اندر ہے۔ میں ایک دو واقعات پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرا ایک جلسہ تھا، اور ظاہر ہے وہ اجتہاد تقلید کے عنوان پہ تھا، اور اس سے غیر مقلدین کو تکلیف ہوتی ہے، اور گن گرج کے ساتھ بیان تھا، اور بحمد اللہ تعالی میں نے پاکستان میں ایک جگہ ہے مامو کانجن، وہاں پہ بیان کیا۔ اس وقت وہاں پہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ بن گیا ہے، اور دورہ حدیث تک تعلیم ہے۔ اس سال بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یعنی سالانہ کانفرنس بھی ہوگی، خانقاہ بھی بن گئی ہے، کل میں نے وقت بھی دے دیا ہے سالانہ جلسے کے لیے۔ میں اب جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا کہ میں وہاں بیان کر کے واپس آیا، رات تقریباً 3 بجے کا وقت ہوگا، مجھے ایک شخص کی بلا مبالغہ، میں قسم اٹھاؤں تو حانس نہیں ہوگا، 18 مس کالیں آئیں۔ میں نے گاڑی میں تھا تو میں نے یہ سوچ کر کہ ممکن ہے کوئی طالب علم ہو، ممکن ہے کوئی غریب ہو، ممکن ہے کوئی ایسا شخص نادار ہو، وہ کال نہ کر سکتا ہو تو مس کالیں کر رہا ہے۔ میں نے واپسی کال کر، جب میں نے واپسی کال کی تو اس نے مجھے گالیاں دی، اور گالیاں بھی ماں اور بہن کی گالیاں۔ میں تحمل سے سنتا رہا۔ جب اس نے جی بھر کے گالیاں دے لیں تو میں نے اسے پوچھا آپ نے صرف مجھے گالیاں دینی تھیں یا آپ کو مجھ سے کوئی کام بھی تھا؟ اس نے کہا ہاں مجھے کام ہے۔ میں نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ تو میں نے اسے کہا اگر آپ ناراض نہ ہو میں آپ سے ایک بات پوچھوں، کہیں آپ غیر مقلد تو نہیں ہیں؟ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ عقل مند آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ جیسے بیٹی کا رشتہ لینا ہو، آدمی اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی صفات بیان کرتا ہے، اسے اچھے تعلقات بناتا ہے۔ پہلے بندہ کسی کو گالیاں دے اور پھر بیٹی کا رشتہ مانگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو اگر بیٹی کا رشتہ ہے تو اپنی والدہ کو، والد کو بھیج دیں، وہ ہمارے گھر آ جائیں، ہم آپ کے یہاں چکر لگا لیں گے، موافقت ہوگی تو رشتہ کر لیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں کریں گے، اس میں گالیاں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یقین فرمائیں مجھے اس وقت اس نے کہا میں آپ سے شیخ معافی مانگتا ہوں، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ میں نے کہا معاف تو میں کر ہی دوں گا،
معافی کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ جو سبق آپ کو پڑھایا تھا نا، وہ سبق آپ کو یاد بھی ہے اور وہ سبق آپ نے سنا بھی دیا، آپ کو شاباش دینی چاہیے۔ تو اب دیکھیں کتنا مشکل ہے اس طرح برداشت کرنے میں۔ ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، ایک، اور میں اس طرح کے واقعات گنتا جاؤں تو ہمارا آج کے وقت اسی واقعات میں گزر جائے گا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے کیسے مجھ پر الزامات لگے اور کس طرح لوگوں نے میری مخالفت کی، اور یہ نہیں کہ کس کس نے کی، میں اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتا، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ میں اپنے موقع پر کھڑا ہوں۔ آپ آج دیکھ رہے ہیں میں میڈیا پر ہوں، ویڈیو بیان ریکارڈ کرا رہا ہوں، لائیو گفتگو کر رہا ہوں۔ کتنے لوگوں نے جب میں میڈیا پر آیا تو مجھے فاسق بھی کہا، فاجر بھی کہا، شہرت کا بھوکا بھی کہا، ریاکار بھی کہا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا، لیکن میں بالکل خاموش ہوں۔ میں نے کبھی اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا نا آنے والے وقت میں فیصلہ ہو جائے گا کہ میں ریاکار ہوں، شہرت کا بھوکا ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، لالچی ہوں، یا میں یہ دین کی تڑپ اور درد کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ اور آج بحمد اللہ تعالیٰ میرے اللہ کا کتنا شکر ہے، میں اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ مجھے آپ دنیا میں ایسا بندہ بتائیں کہ جس کے پاس موبائل کیمرے والا ہو اور اس کو مذہب اور مسلک سے دلچسپی ہو اور اس کے موبائل میں میرا بیان نہ ہو، آپ تلاش کریں، شاید آپ کو ایسا موبائل کوئی نہ ملے۔ شرطیں تین ہیں، اس کے موبائل میں کیمرہ ہو، اس کو مذہب اور مسلک سے دلچسپی ہو، اور اس کو اردو آتی ہو، اور اس کے موبائل میں میرا بیان نہ ہو۔ آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ مذہب اور مسلک سے دلچسپی دونوں طرح ہے، خواہ مثبت ہو خواہ منفی ہو، خواہ ہمارا مخالف ہو یا موافق ہو، وہ سنتا ہے کہ یہ بات کیا کہتا ہے، اپنے استفادہ کرتے ہیں اور اغیار سنتے ہیں، اور میرے علم میں ہے۔ خیر، میں نے برداشت کیا ہے، میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی، ہمیشہ برداشت کرتا ہوں، لیکن میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا۔ کئی بار ایسے بھی ہوا کہ مجھے جلسے پر بلایا گیا، لمبا میرا سفر کرایا گیا، اور وہاں آنے کے بعد مجھے بیان کا وقت بھی نہیں دیا گیا، اور میں خاموشی کے ساتھ صبر تحمل سے واپس چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مقصد تو بیان نہیں تھا، مقصد تو اللہ کی رضا تھی، اللہ کے لیے آیا تھا۔ بیان ہو جاتا، اللہ کے لیے نہ ہوتا تو عذاب ہونا تھا، اور اگر بیان آیا اللہ کے لیے اور بیان نہیں ہوا تب بھی ثواب ملے گا۔ تو ہمارا مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا، اس میں کیا ضرورت ہے لڑنے کی، کیا ضرورت ہے جھگڑنے کی، کیا ضرورت ہے پردہ ڈالنے کی۔ تو میں نے 3 واقعہ مختصر سی باتیں کی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عالم کا حلم یہ پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں ہیں، اور میں ایک دعا کا ذکر کرتا ہوں جہاں علماء کو بطور خاص مانگنی چاہیے۔ آپ نے اللہ سے کیا مانگے؟ اللہم زینی بالعلم، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم وجملنی بالعافیہ واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں، دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہم اعنی بالعلم، اے اللہ میری مدد فرما، مجھے علم عطا فرما کہ میری مدد فرما۔ دائرہ عالم کا بہت بڑا ہتھیار اس کا علم ہے۔ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، اور اے اللہ مجھے مزین کر دے، حلم کی دولت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى، اور یا اللہ مجھے عزت دے تقوی دے کر، مال دولت نہیں، تقوی دے کر۔ مال و دولت سے ملنے والی عزت وہ عارضی ہوتی ہے، وہ فانی ہوتی ہے، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کبھی خوشامد کے لیے عزت کرتے، اکرمنی بالتقوی، اور جب کسی کی عزت اس کے تقوی کی بنیاد پر وہ حقیقی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا دعا مانگی؟ وجملنی بالعافیہ، اے اللہ مجھے عافیت کی نعمت عطا فرما، مجھے عافیت کا جمال عطا فرما۔ میں کئی بار دعائیں بیان کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ کر کے دعا سمجھاتا ہوں کہ اس دعا میں کیا بیان کی ہے، کیونکہ ہم نے دعائیں پڑھنی نہیں ہیں، دعائیں مانگنی ہیں۔ دعا کا پڑھنا یہ ہے کہ سمجھ نہ آئے اور دعا کے الفاظ کہتے جائیں، اور دعا مانگنا یہ ہے کہ دعا سمجھ آئے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، میں کیا مانگ رہا ہوں، سمجھنا پھر مانگنا، پھر آتا ہے مزہ مانگنے کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا فرمائی ہے، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیہ۔ یہاں میں ایک مختصر سی بات عرض کر دوں،
عافیت کی دعا مانگا کریں۔ استقامت اور عافیت میں فرق ہے۔ استقامت اور عافیت میں فرق ہے۔ استقامت کا معنی ہوتا ہے مصائب آئیں، تکالیف آئیں، مشکلات آئیں اور بندہ ڈٹ جائے، اور عافیت یہ ہے کہ مصائب اور تکالیف اور مشکلات نہ آئیں اور بندہ سہولت سے دین کا کام کرے۔ تو اللہ سے استقامت نہیں، عافیت مانگو۔ استقامت ہر کسی کے بس میں نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ میں ایک مرتبہ جلسے سے فارغ ہوا تو فراغت کے بعد مجھے ایک ساتھی نے دعا دی، اکثر دیتے ہیں، میں پھر سمجھا دیتا ہوں، مجھے دعا دی کہ مولانا اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ میں نے کہا ایک منٹ پہ میری بات سن لو۔ استقامت کا معنی یہ کہ ابھی جو میں نے بیان کیا ہے اس پر میرے خلاف FIR کٹے، پھر مجھے پولیس گرفتار کرے، پھر میری چھترول کرے، مجھے مارے، پھر مجھے جیل میں رکھے، پھر میں ضمانت پر باہر آؤں اور یہی بیان دوبارہ کروں، یہ ہے استقامت۔ اور عافیت کیا ہے؟ یہ میرا بیان ہو، اس کے بعد میزبان مجھے کھانا کھلائیں، میزبان مجھے ہدیہ دیں، عزت سے رخصت کریں اور دوبارہ پھر یہی بیان کرا لیں۔ تو میں نے کہا یہی حق بیان کروں تو یہ بہتر ہے نا۔ اس لیے استقامت نہیں، عافیت۔ ہاں اگر تکلیف آ جائے تو ڈٹ جائیں، پیچھے نہیں ہٹنا، کھڑے ہو جائیں، لیکن دعائیں عافیت کی مانگیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں دعا کون سی مانگوں؟ فرمایا تم دعا مانگنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگنا، عافیت کی دعا مانگنا، اس لیے عافیت کی دعا مانگیں۔ عالم نمبر 4، کسی عالم میں ایک بہت بڑی بنیادی بات ہے کہ اس کے اندر کڑن ہو، اس کے اندر غم ہو، اس کے اندر فکر ہو، اس کو اندر ایک اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئے دین کے مٹنے کا غم ہو، کڑن اندر کے دین مٹ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں عالم ہوں، میری کیا حیثیت، میرا مقام کیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ عالم کا آرام سے سونا عالم کو زیب نہیں دیتا، بے فکر ہو کر زندگی گزارنا عالم کو زیب نہیں دیتا، عالم کا یوں عوام الناس کی طرح جینا زیب نہیں دیتا۔ میری گزشتہ کل ایک عالم سے گفتگو ہو رہی تھی فون پر، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ہفتہ کو، چونکہ ہم بزنس بھی ان کی بات کر رہا ہوں، بزنس بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اپنا کام ہے ان کا، تو کہا یہ ہفتہ کے دن چھٹی ہوتی ہے تو ہم ہفتے کے دن دوست اکٹھے ہوتے ہیں اور کھانا شانا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ہم علماء بھی تجارت اس طرح کریں کہ ہر ہفتے کو چھٹی کے دن، جس کو آپ ویکینڈ کہتے ہیں، میں تو انگلش لفظ جان بوجھ کے استعمال نہیں کرتا، ویکینڈ پہ چھٹی کے دن پہ بیٹھ کر 3 گھنٹے ہر ہفتے پابندی سے دعوت کھائیں اور کھانا کھائیں، گپ شپ لگائیں، تو مجھے بتائیں ہم میں اور ایک عام تاجر میں کیا فرق ہے؟ یہ تو عام تاجر بھی کرتا ہے، اگر ہم ہی یہ کرتے رہیں گے تو کیا فرق ہوگا؟ میں نے کہا بیٹا بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک عالم کو کڑن کے ساتھ جینا چاہیے، ایک عالم کو فکر کے ساتھ جینا چاہیے، ایک عالم کو درد کے ساتھ جینا چاہیے۔ یہ عالم کی شان کے لائق ہے، یہ عالم کی زینت ہے۔ تو جب انسان کا درد ہوتی ہے، کڑن ہوتی ہے، تو پھر آدمی گفتگو بھی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک جامعہ میں بیان تھا، اور اس ہمارے جامعہ، میرے ہاں نہیں، یعنی ایک جامعہ کے اندر میرا جانا ہوا، تو وہاں مجھے انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تدریب، تمرین اور مشق چل رہی ہے خطابت کی، یعنی خطابت کورس ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس خطابت کورس کے اندر گفتگو کریں، چونکہ آپ اچھے خطیب ہیں، جس کو آپ سپیکر کہتے ہیں، وہ اچھے سپیکر ہیں، تو آپ بھی تقریر کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں خطابت کورس میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کس لیے کہ آپ چاہیں گے میں 1 گھنٹہ بیان کروں، 1 گھنٹہ تو میں خطابت کو سمجھانے کے لیے نہیں کرتا نا۔ مجھے کہتے ہیں وجہ، میں بات سمجھانا چاہ رہا تھا، یہ نہیں کہ میں خطابت کورس میں بیان کرتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا خطابت نام ہے درد دل کا، یہ درد دل میں کیسے بیان کروں؟ بس کوشش کریں
کہ بیان کرنے والوں میں درد پیدا ہو جائے۔ جب درد پیدا ہوتا ہے نا پھر بات چلتی رہتی ہے۔ آپ نے کئی بار دیکھا میں گھنٹوں بولتا ہوں، اور مجھے کئی بار ساتھی کہتے ہیں کہ استاد جی آپ اتنی لمبی گفتگو کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا جب آپ کو درد ہوگا تو آپ بھی لمبی بات کریں گے۔ یہ درد دل انسان کو بلاتا ہے، انسان کو بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ میرے یہاں لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، علماء، غیر علماء، میں بھی کہیں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بات پوچھنی ہے تو پوچھیں، ورنہ میں تو پھر بول پڑوں گا، میں چپ نہیں رہ سکوں گا۔ کیوں؟ جس آدمی کو درد ہوتی ہے وہ چیختا ہے، جس کو درد ہوتی ہے بولتا ہے، جس کو درد ہے اس کو چپ کرانا مشکل ہوتا ہے۔ میری تو مجبوری ہے، میرے اندر درد ہے، میں نے پھر بول پڑنا ہے۔ اس لیے میں علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنے اندر کڑن اور درد پیدا کریں۔ اس وقت بہت ضرورت ہے علماء کا کڑنا، علماء کے اندر درد کا ہونا، اور امت کے حال پر سوچنا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یقین فرمائیں جب یہ معمول بنا لیں گے تو آپ دیکھنا بیان کیسے ہوتا ہے، علاقے میں کام کیسے ہوتا ہے، اور رجوع اللہ کے ساتھ لگے رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عوام کا بھی رخ کیسے آپ کی طرف آئے گا۔ کڑن اور درد بے حد ضروری ہے۔ میں اپنی بات عرض کرتا ہوں، خدا گواہ ہے، میں کئی بار کتنی دیر تک اللہ سے یہ رو کر دعا مانگتا رہتا ہوں، یا اللہ میرے پاس علم بھی نہیں ہے، اللہ میرے پاس عمل بھی نہیں ہے، اے اللہ میرے پاس صلاحیت بھی نہیں ہے، اے اللہ میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اے اللہ میرے پاس افراد بھی نہیں ہیں، بہت تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں۔ اللہ تو دین کا کام لے لے، اللہ تو دین کا کام لے لے، اللہ تو دین کا کام لے لے۔ آپ اللہ ایک سپیکر سے آواز نکلوا سکتے ہیں تو میری زبان کو استعمال فرما لیں، اے اللہ تو دین کا کام لے لے۔ آپ یقین فرمائیں، میں جو علماء کی تربیتی سے میں اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں، میرا بھی چاہتا ہے اس طرح نا اللہ سے ہم رونا سیکھیں، اور درد اور کڑن ہو تو آدمی یہ پھر بات کرتا ہے۔ دیکھیں نا کبھی انسان کے گھر میں بیماری آ جائے اور آدمی کے پاس پیسہ بھی نہ ہو تو کتنی درد سے اللہ سے رو کر مانگتے ہیں، اللہ میرے بیٹے کو صحت دے دے، اللہ میری امی کو صحت دے دے، اللہ میرے ابو کو صحت دے دے۔ ہمارے پاس تو علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں، آپریشن کے پیسے بھی نہیں، اللہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کتنی کڑن اور درد ہوتی ہے۔ یہ عالم کی شان ہے، وہ نبی کا وارث ہے، کڑے درد ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی درد تھی، آپ ذرا قرآن کریم آیات پڑھیں۔ اللہ اکبر، قرآن کریم نے کیا کہا؟ اللہ تذب نفسک علیہم حسرات، اے پیغمبر اپنے آپ کو ختم نہ کر دو۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو کیا اپنے آپ ختم کر دیں گے؟ آپ اتنا کڑیں گے؟ اللہ نبی کو تسلیاں دیتے ہیں کہ آپ زیادہ دکھ نہ کریں، زیادہ غم نہ کریں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے۔ آپ اپنی محنت کریں، باقی یہ قبول کریں گے تو کر لیں گے، نہیں قبول کرتے تو نہ کریں، آپ محنت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، ایک عالم کی بھی شان ہے۔ دل چھوٹا نہ کرے، جلدی تھک نہ جائے، جلدی ہمت نہ ہارے، جلدی ہمت نہ ہارے۔ ایک بزرگ تھے اور بہت بڑا انہوں نے کام کیا ہے اپنے علاقے میں۔ 18 سال تک وہ اپنی مسجد میں اکیلے اذان دے کے نماز پڑھتے رہے، اور کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ ایک وقت آیا پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ان کے جنازے پر ان کے ساتھ موجود تھے۔ کام یوں ہوتا ہے، دل بڑا رکھے، اپنے اندر کڑن اور فکر ہو، پھر آدمی کو کام کا مزہ آتا ہے۔ 5ویں بات اور آج کی مجلس کی آخری بات، میں تمام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ اپنی فکر پہلے کریں، اپنی اصلاح پہلے کریں، پہلے اپنا علم پختہ کریں۔ مطالعہ اس لیے نہیں کہ میں نے بیان کرنا ہے، مطالعہ اس لیے کہ میری ضرورت ہے۔ بیان بھی کرنا ہے لیکن میری ضرورت ہے۔ عقائد اس لیے کہ میری ضرورت ہے، مسائل اس لیے کہ میری ضرورت ہے، نوافل اس لیے کہ میری ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں، یعنی ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، خلوت میں ذکر اللہ کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور خلوت اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں۔ تہجد کے بعد، فجر کے بعد کوئی وقت طے کریں کہ ہم نے اللہ اللہ کرنی۔ خلوت میں اللہ اللہ کرنے کا اللہ ہی مزہ ہے۔ آپ بتاؤ کسی سے دنیا میں انسان کو محبت ہو جائے تو انسان کی کتنی تڑپ ہوتی ہے، میں ہوں اور میرا محبوب ہو اور دنیا میں کوئی نہ ہو۔ تو جب انسان کو اللہ سے پیار ہو تو آدمی کتنا بے تاب ہوتا ہے، میں ہوں میرا اللہ ہو،
اور اس کمرے میں اور کوئی نہ ہو. بتاؤ کتنا مزہ ہے، کتنا مزہ ہے. میں اللہ گواہ، چونکہ علماء ہے اس لیے میری آپ سے بات ہو رہی ہے. بہت سارے مجھ سے بیعت بھی ہیں، بعض شاگرد بھی ہیں، ورنہ محبت تو تقریباً سارے ہی کرتے ہیں جن سے میں بات کر رہا ہوں. میں یقین فرمائے آپ کو بتا نہیں سکتا، مجھے کبھی بھی خلوت تکلیف نہیں دیتی، مجھے کبھی بھی مجمع کی طلب نہیں ہوتی، میں کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا کہ میں اکیلا ہوں میرے ساتھ کیا بنے گا. خدا گواہ ہے، میں اپنی کیفیت آپ کو کیسے بتاؤں. میں نے اتنا وقت خلوت میں گزارا ہے کہ آپ کو بتانا مشکل ہے. اتنا وقت خلوت میں گزارا ہے، یعنی میرے ساتھ ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں کہ 3 سال تک مجھے ایک کمرے میں بند کیا گیا ہے. ان حالات کا باہر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں کن مشکلات اور تکالیف سے گزار کر یہاں بیٹھا ہوں اور کام کر. مجھے کبھی خلوت کا دکھ نہیں ہوا کہ میں اکیلا ہوں تو میرے ساتھ کیا بنے گا. آدمی کو اللہ سے محبت ہو، اللہ سے تعلق ہو، قرآن کریم پاس ہو، ذکر اللہ کرتا ہو، کیا ہر چیز اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سمیٹ کے رکھ دیتے. خیر، میں پھر کہتا ہوں، ہمیں عافیت اللہ سے مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے. ہم بہت کمزور ہیں، کسی معاملے پر اکڑنا زیب نہیں دیتا، کسی معاملے پہ اترانا زیب نہیں دیتا. اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے. ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ ضروری ہے ہم اپنی اصلاح کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں اور ذکر اللہ کا اہتمام کریں. تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، نوافل کا اہتمام کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. فرائض کی میں بات نہیں کر رہا، فرائض تو ہیں ہی ہیں، اس پر کیا کہنا ہے کہ فرائض کا اہتمام کریں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں. میں تو فرائض سے اگلی بات، واجبات، سنن مؤکدہ، نوافل کی بات اگلی بات کر رہا ہوں. جو شخص نوافل کا اہتمام کرے گا اس کے لیے سنن مؤکدہ بہت آسان ہو جائے گی. سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے گا، واجب بہت آسان ہوگا. واجب کا اہتمام کرے گا تو فرض میں عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کا بہترین ذریعہ اور مؤثر ترین ذریعہ وہ کسی شیخ سے بیعت کر لینا، جو متبع سنت ہو، صحبت یافتہ ہو، اجازت یافتہ ہو، آپ کو اس سے مزاج ملتا ہو، آپ کو اس سے رابطہ ہوتا ہو. بیعت کریں اور خود کو اس کے سپرد کریں اور کچھ وقت ان کے پاس گزاریں. انشاءاللہ العزیز اپنی اصلاح کی فکر بھی ہوگی اور اپنی اصلاح شروع بھی ہوگی. تو میں نے آپ کی خدمت میں آج کے اس اجلاس میں 5 باتیں عرض کی ہیں. ہم علماء کرام کو 5 باتوں کا اہتمام کرنا ہے. نمبر 1، ہمارا علم پختہ ہو. نمبر 2، ہمارا عمل پختہ ہو. نمبر 3، ہمارا حلم یہ پختہ ہو. نمبر 4، قرآن اور فکر پختہ ہو. نمبر 5، اپنی اصلاح، اپنی تربیت یہ بہت پختہ ہو. اپنی اصلاح، اپنی تربیت ہو، جس کا بہترین ذریعہ ایک ایسے شخص سے بیعت کر لینا ہے جو متبع سنت ہو، صحبت یافتہ ہو، اجازت یافتہ ہو، اس سے مزاج ملتا ہو اور اس سے رابطہ ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے، تا دم آخر دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس اجتماع کو منعقد کرنے والے تمام احباب، بطور خاص مولانا عبدالقدیر حفظہ اللہ تعالی کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، دل سے دعا بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے، علماء کا آنا قبول فرمائے، سننا قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے.